بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے 90 سال کی عمر تک چہرہ نوجوانوں جیسا نظر آئے گا۔ کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ جب بھی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہوں، ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ عورت بھنڈی کھائے، اس کا نسوانی حسن بڑھ جائے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ صبح ہلدی پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے، یہ ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ لہسن 250 گرام باریک کٹا ہوا، خالص شہد 250 گرام، سفید سرکہ 180 ملی لیٹر۔ موٹاپے کا سپر فاسٹ نسخہ۔ عورت سیب کے سرکے میں شہد اور لہسن ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ روزانہ صبح ناشتے سے پہلے 2 کھانے کے چمچ کھا لیا کریں۔ 1 گھنٹے بعد ناشتہ۔ موٹاپے کا 1 ہفتے میں فرق واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت 1 روٹی کا لقمہ نمک کے ساتھ کھا لو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھتا ہے۔ بخار والے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جب گھر میں گوشت بناؤ، ہڈیوں کو مکمل صاف مت کرو، اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے قیمتی چیزیں لے جائیں گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چیونٹیاں جمع ہوں وہاں لیموں کا رس نچوڑ دو۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار ہمراہ پانی استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے تو یہ سستی کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ریڑھ، چھوٹی بادام کی گری 25 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح شام 1/4 چمچ کھائیں۔ قبض بواسیر کے لیے مفید ہے۔
ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ سخت ہونٹ نرم ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، ایک ہفتے میں چہرہ سفید ہو جائے گا۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا، جلدی ٹھہر جائے گا۔ پیشاب کی جلن ہو تو پیاز کاٹ کر تھوڑا کچا کھا لیا کرو۔ عورت کو جلدی حملہ کرنا ہے تو ہریسہ کھا کر عورت کے پاس جاؤ، جلدی حملہ ہو جائے گی۔ لکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ چوہارا پیٹھ، کمر اور گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیب کا جوس پی لو، ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جامن ضرور کھا لیا کرو اور اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گاڑ سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہوں تو مت کھاؤ، نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کیا جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خود کو چست رکھیں، احسان یاد رکھنے والے طویل عمر ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہے۔ سورۃ الرحمن پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر اپنا مثانہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کریں۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے سے یہ بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے طاقت آ جاتی ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر لیں۔ سلاد کھانے سے کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ استری کی گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ سے مسلیں اور چمکدار بنا لیں۔ گلقند کا 1 بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے عجابت کھل کر آتی ہے۔ قبض، گیس وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ کشمش سے امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ، جسم پر گوشت چڑھاؤ۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو تنگ کرتی ہوں تو کچن میں پودینے کے پتے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئیں گی۔
روزانہ رات کو سوتے وقت لونگ کے 2 دانے کھا لیا کرو، اس سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی اور کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی، شوگر سے نجات مل جائے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اس سب گھول کا روزانہ صبح نہار منہ لیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ عورتیں رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوئیں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کرو، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ آج کل وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے۔ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لگاؤ، بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگاؤ۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازو پر اچھی طرح رنگ کر دیں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مصالحے آپ کے معدے پر اثر نہیں کرتے۔ لیموں قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیموں میں چھڑک کر اس سے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ 1 سرخ پکا ہوا ٹماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ۔ 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو ویزلین لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو۔ آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ بھوک کی کمی ہو تو کھٹے سیب خریدو اور ان کا رس نکال کر اس میں 1 روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ کھائیں۔ روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناؤ، معدے میں طاقت آئے گی، بھوک بھی لگے گی۔ کھٹے سیب سستے مل جاتے ہیں۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت کا نکھار آتا ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم ملائم ہو جاتا ہے۔ خشخاش کے پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سونف اور مصری ملا کر کھانا بیشتر افراد کو پسند ہے۔ یہ سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ نظام کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ مصری کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے، دماغی تھکاوٹ بھی کم کرتی ہے۔ گرم دودھ میں مصری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی لیا جائے تو یادداشت اور نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی کے بے شمار نقصانات ہیں۔ پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، جلن ہونے کا سبب ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ 8 سے 10 دانے کلونجی کے رات کو کسی مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیں اور نہار منہ چبا کر کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ یہ تمام لا علاج بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ کمر درد اور گھٹنوں پٹھوں کے درد سے چھٹکارا مل جائے گا، شوگر کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر کبھی کم زیادہ نہیں ہوگا۔ لکوہ اور فالج کے مریض بھی اس سے استعمال کریں، نظر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ کالا پاخانہ آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پھٹے ہوئے دودھ سے کلیاں کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوا کے فوری بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، دوا فوراً اثر کرے گی۔
چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ روزانہ ایک بار سورہ مدثر کی تلاوت کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے صاف ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ آم یورک ایسڈ کی بیماری پیدا کرتے ہیں۔ نہار منہ لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ چائے دانت کمزور کر دیتی ہے۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہے یا سنائی کم دیتا ہے تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام کان میں ڈالیں۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادت: زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، ایک وقت میں بہت سارے اکٹھے کام کرنا۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھا لیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ معدے ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہیں۔ معدے میں ہوئی گڑبڑ کا اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر پڑنے لگتا ہے۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ سمندری نمک چاٹ لیا کرو، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی سے مساج کرنے سے ہاتھوں کے جلد کا درد اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑیں، یعنی خوب کھائیں۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔